یہ واقعہ ہے ارسلان کا۔ ارسلان ہمارے علاقے میں رہتا تھا، جو کہ نہایت ہی شریف اور ایماندار لڑکا تھا۔ ارسلان باقاعدہ نمازیں پڑھتا اور اسے نعتیں پڑھنے اور لوگوں کے کام آنے کا بہت شوق تھا، جس کے کرتے وہ ہمارے علاقے میں کافی مشہور تھا۔ ہر روز کی طرح ارسلان آج بھی مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ارسلان کا یہ معمول تھا کہ وہ روز مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جاتا، وہاں سے سوکھی روٹیاں لیتا اور گایوں کے طبیلے میں جا کر گایوں کو کھلاتا اور اس کے بعد گھر آتا۔ آج بھی ارسلان اپنے گھر پہنچا، وہاں سے سوکھی روٹیاں لی اور گایوں کے طبیلے کی طرف چل نکلا۔ گایوں کے طبیلے کی طرف جانے کا راستہ محض ایک کچی سڑک جو کہ جنگل سے ہوتے ہوئے گزرتی تھی۔ ارسلان ہاتھ میں روٹیوں کی تھیلیاں لیے اور اپنی خوبصورت آواز میں زور زور سے نعتیں پڑھتا ہوا طبیلے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سردیوں کی شروعات کا موسم تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہر جگہ پر چھائی ہوئی تھی۔ شام تیزی سے جا رہی تھی، رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ ارسلان جس راستے سے جا رہا تھا، اس راستے پہ نیم کا ایک گھنا جھاڑ تھا۔ اس جھاڑ کی سب سے اونچی ٹہنی پر ایک جن بیٹھا ہوا تھا۔ جن میں چند خاص باتیں تھیں۔ وہ بہت پرانا ایک بزرگ جن تھا۔ بزرگ ہونے کی وجہ سے وہ نہایت ہی طاقتور تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ نہایت ہی ضدی اور بہت ہی غصے والا جن تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جن کے بارے میں مجھے اتنا کچھ کیسے معلوم ہے؟ اس بات کا جواب آپ کو اس واقعے میں ہی مل جائے گا۔ دوسری طرف ارسلان نعتیں پڑھتا ہوا اسی راستے سے آ رہا تھا۔ جب اس جن نے ارسلان کی میٹھی اور سریلی آواز سنی تو اس جن کو بہت خوشی ہوئی اور اسے ارسلان پر بہت پیار آیا۔ جیسے جیسے ارسلان اس پیڑ کے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے جن ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی اور دوسری سے تیسری پر ہوتے ہوئے نیچے آ رہا تھا۔ جن نے نیچے اترنے کے بعد اس نیم کے پیڑ سے ایک چھوٹی سی ڈنڈی توڑی اور وہ ارسلان کو وہ ڈنڈی تحفے میں دینا چاہتا تھا۔ یہی دیر میں ارسلان بھی اس پیڑ کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی وہ جن ارسلان کے سامنے آنے ہی والا تھا کہ نہ جانے ارسلان کے دماغ میں کیا بات آئی اور اس نے اپنی مستی ہی مستی میں نعت پڑھنا بند کر دیا اور عجیب سے جانوروں کی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ کبھی وہ گھوڑے کی تو کبھی بکری کی، پھر وہ کتے کی آواز نکالنے لگا۔ یہ سب ارسلان یوں ہی مستی میں کر رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مستی اس کے لیے بہت بڑی سزا بننے والی ہے۔ جن کو ارسلان کی اس حرکت پر بہت شدید غصہ آیا اور اسی غصے کے عالم میں وہ جن ارسلان کے جسم کے اندر گھس گیا۔ اس کے بعد ارسلان نے روٹی کی تھیلیوں کو وہیں پر پھینکا اور مڑ کر اپنے گھر کی طرف چل دیا، کیونکہ یہ ارسلان اب وہ نہیں تھا جو تھوڑی ہی دیر پہلے تھا۔ ارسلان جب اپنے گھر پر پہنچا تو وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں گیا اور سو گیا۔ اس نے اس دوران کسی سے کوئی بات تک نہ کی۔ ارسلان کی امی کو یہ سب کچھ دیکھ کر تھوڑا سا عجیب لگا، کیونکہ ارسلان جب بھی گھر پر آتا تو وہ سب سے پہلے اپنی امی کو سلام کرتا اور پھر کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا اور اس کے بعد ہی وہ اپنے کمرے میں جاتا۔ پر آج ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس کی امی کو لگا کہ شاید تھکن کے مارے تھوڑا پریشان ہے، اس لیے جا کر سو گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد جب ارسلان کی امی ارسلان کو نماز کے لیے اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ارسلان کو بہت تیز بخار ہے، جس کے چلتے وہ عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہا ہے۔ اس کا بھائی اس کے لیے دوا لے کے آیا، جسے پینے کے بعد ارسلان کی بخار اتر گئی۔ ارسلان نے اب نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے عجیب سی حرکتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ اس نے الگ الگ طریقوں سے محلے والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس میں خاص طور پر وہ چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ ڈرایا کرتا تھا۔ وہ آدھی آدھی رات کو لوگوں کے گھر جاتا، وہ اکثر سوئے ہوئے لوگوں کی کبھی کمبل کھینچ لیتا تو کبھی ان کے گھر میں عجیب عجیب سی آوازیں نکال کر چلاتا۔
جب لوگ کمرے کی لائٹ جلا کر دیکھتے تو وہاں پر کوئی نہ ہوتا۔ وہ اکثر علاقے کے بچوں کو کبھی کھڑکی تو کبھی چھت سے پھینک دیا کرتا تھا۔ اس طرح کرتے ہوئے اس نے کافی بچوں کا خون کیا۔ وہ روپ بدل کر اکثر علاقے کی گلیوں میں کھڑا رہتا، کبھی وہ کسی عورت کے روپ میں ہوتا تو کبھی کسی بزرگ کے۔ وہ اس طرح روپ بدل بدل کر علاقے کی گلیوں میں کھڑا رہتا۔ جب کوئی علاقے والا اس سنسان سڑک سے گزرتا تو ارسلان روتے روتے انہیں اپنی مدد کرنے کے لیے کہتا، اور اسی بہانے سے ارسلان اس کو اسی نیم کے پیڑ کے پاس لے جاتا، اور وہاں پہنچنے کے بعد ارسلان ان پر حملہ آور ہو جاتا، انہیں شدید زخمی کرتا۔ کافی وقت تک یہ سب ماجرا چلتا رہا۔ اس نے کئی بچوں کو جان سے مار ڈالا تو کئی نوجوانوں کو بری طرح زخمی کیا۔ وہ عورتوں کو اکثر ان کے گھروں میں جا کر تنگ کرتا۔ کبھی کسی کے گھر سے مرے ہوئے جانور کی ہڈیاں ملتی تو کسی کے کمرے میں خون ہی خون پڑا ملتا۔ کسی کو اپنے گھر میں ساری رات کسی جانور کے رونے کی آواز سنائی دیتی تو کسی کا نہایت ہی گندی بدبو سے دم گھٹ جاتا اور وہ مر جاتا۔ محلے والے ان سب چیزوں سے کافی پریشان ہو گئے تھے، مگر انہیں اس کا کہیں سے بھی حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد کسی محلے والے کے گھر پر ان کا ایک مہمان آیا۔ جب اس مہمان کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس مہمان نے بتایا کہ میں ایک درویش کو جانتا ہوں جو کہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ تم سب انہیں اپنی اس مصیبت کے بارے میں بتاؤ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی آپ کی مدد کر سکے۔ سننے کے بعد سارے محلے والے اکٹھا ہوئے اور اس درویش کے رستے پر چل پڑے۔ جب درویش کے آستانے پر پہنچے تو انہوں نے درویش کو اپنی اس پریشانی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ بابا ہم بہت پریشان ہیں، آپ تو اللہ کے سچے ولی ہیں، خدا کے لیے ہماری مدد کریں اور ہمیں اس خطرناک بلا سے نجات دلائیں۔ ان گاؤں والوں نے بڑا اصرار کیا، مگر اس بابا نے ان کی بات نہیں مانی اور انہیں واپس پلٹ جانے کو کہا۔ گاؤں والے مایوس ہو کر دوبارہ گاؤں میں آ گئے اور انہیں لگا کہ اب ہمارا انجام اس بھوت کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ مایوسی کے عالم میں سب گاؤں والے اپنے اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ جب رات ہوئی تو ارسلان دوبارہ سے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے گھر سے نکل آیا۔ پہلے تو ارسلان نے اسی طرح لوگوں کے گھروں میں جا جا کر لوگوں کو پریشان کیا، لیکن جب رات کا آدھا پہر ہوا تو ارسلان عورت کے روپ میں سڑک پر آ کر دوبارہ کھڑا ہو گیا اور آنے والے مسافر کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے انتظار کو ابھی تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا کہ اس نے سامنے سے ایک نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب ارسلان جو ایک عورت کے روپ میں تھا وہ فوراً سے اس نوجوان کے پاس جا کھڑا ہوا اور روتے روتے اسے اپنی مدد کرنے کو کہتا رہا۔ اس نوجوان نے جب اس عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ اس کی مدد کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ ارسلان جلدی جلدی اس نوجوان کو اس پیڑ کے قریب لے گیا۔ اس پیڑ کے پاس پہنچنے کے بعد ارسلان کی شکل نہایت ہی خوفناک ہو گئی۔ ابھی ارسلان اس نوجوان پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے ہی نوجوان نے جب ارسلان کو شکل بدلتے دیکھا تو اس نے فوراً اپنی جیب سے ایک پانی کی بوتل نکالی اور اس پانی کو ارسلان کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ اس پانی کے چاروں طرف پڑے ہونے کی وجہ سے ارسلان اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا اور اسی وجہ سے ارسلان غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اور اسی پاگل پن کی حالت میں وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ ارسلان نے جب غصے کے عالم میں چلاتے ہوئے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی نوجوان موجود ہی نہیں، بلکہ وہاں پر ایک بڑی عمر کا بزرگ کھڑا ہے۔ دراصل یہ بزرگ وہی درویش تھے جن کے پاس محلے والے جمع ہو کر گئے تھے۔ یہ اللہ والے تھے، اس لیے لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، اس لیے وہ رات کی تاریکی میں اپنا کام سر انجام دینے کے لیے آئے تھے۔ بابا نے غصے میں بلبلاتے ہوئے اس جن سے بات چیت شروع کی اور اس سے وجہ پوچھی اس لڑکے کو تنگ کرنے کی، جس پر اس جن نے صاف طور پر بتایا کہ میں پیڑ پر بیٹھا اس کی نعت سن رہا تھا، مجھے اس کی نعت پڑھنے کا انداز
بہت پسند آیا اور میں پیڑ سے نیچے اترا اور میں نے چاہا کہ میں اسے ایک تحفہ دوں۔ میں نے پیڑ سے ایک ڈنڈی توڑی جس ڈنڈی پر میرے 2 جن بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ دونوں جن میں ارسلان کو تحفے میں دینا چاہتا تھا۔ اس جن نے بتایا کہ تحفے میں دینے والے یہ دونوں جن نہایت ہی خاص تھے۔ ایک جن ارسلان پر آنے والی ہر پریشانی کو دور کرتا، جبکہ دوسرا جن ارسلان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو سر انجام دیتا۔ لیکن ابھی یہ تحفہ میں اسے دیتا اس سے پہلے ہی ارسلان نے نعت کی بے عزتی کی، اور نعت کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کی آوازیں نکالنے لگا، جس پر مجھے بڑا غصہ آیا اور جس کے کرتے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ بابا نے فوراً سے سب گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور اس نیم کے پیڑ کے پاس لے آئے۔ بابا چاہتے تھے کہ ارسلان کا یہ بھوت ان سب گاؤں والوں کے سامنے نکلے تاکہ ان کے دل میں دوبارہ کوئی شک نہ رہے۔ اس کے بعد بابا نے اس جن کو جانے کے لیے گزارش کی اور کہا کہ دوبارہ یہ لڑکا ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ پہلے تو جن نے منع کیا، لیکن بابا کے بار بار اصرار کرنے پر وہ جن ارسلان کو چھوڑ کر دوبارہ سے اس پیڑ پر چلا گیا۔ ارسلان کو جب ان سب باتوں کے بارے میں معلوم پڑا تو اس نے سب سے پہلے تو بابا کا شکریہ ادا کیا، اس کے بعد تمام گاؤں والوں سے معافی مانگی، کیونکہ اسی کی حرکت کی وجہ سے اس تمام گاؤں والوں کو یہ پریشانی جھیلنی پڑی۔ دوستوں، آج کا ہمارا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح آنے والی حقیقت پر مبنی کہانیاں ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔